یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی ادرکنی الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المحرومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلی لعنۃ اللہ اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعطشہم من یومنا الی ادائہم اجمعین ہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی تبارکہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق لأن وہو مؤمن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں مالکہ کائنات اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو کو بھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے اس مجلس پاک میں آئے ہیں مالکہ کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالکہ کائنات انہیں شفائے کاملہ و اجر عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے۔ جن مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اس امام بارگاہ کو تا قیامت آباد و اشاد فرمائے۔ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ منتقم خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصاروں میں شمار فرمائے۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں مقصد تخلیق پورا کرنے کا حق ادا کیا۔ جو پیچھے رہتے ہو انہیں ملانے کے لیے فکرہ کرتا ہوں۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں صلوات والے رہبر دیے ہیں، زکوٰۃ والے رہبر سید آباد و شاد رہیں آپ۔ چلو جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے فکرہ اور کہہ دوں
خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا کر دی، جن کی قیمت مصر کا بازار نہیں رومال زہرا ہے۔ سید عزت عطا فرمائے آپ کو 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان اسرار حدیث کشا۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، 33ویں آیت کے ایک جز کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جاتا ہے جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے۔ اسی کے زیر عنوان جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے اسرار حدیث کشا۔ حدیث کشا کے راز کیا ہیں؟ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں آغاز گفتگو کروں ایک گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے کہ میری تقریر کو غور سے سنیے، ڈوب کے سنیے، اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھیں، اس لیے کہ 3 سال در امام رضا پہ سجدہ کیا ہے، وہاں سے جو خیرات ملی ہے وہ آپ کی آغوش میں ڈالنے آیا ہوں۔ کل کی میں نے تقریر کی، میں نے کہا تھا کہ میں چادر تطہیر کی ظاہری تفسیر بتا رہا ہوں، حقیقی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جو سنی شیعہ علماء نے کتابوں میں لکھی ہے وہ تفسیر میں نے کل بیان کی، لیکن حقیقی تفسیر کوئی مولوی نہیں بتائے گا، مولا بتائے گا۔ توجہ نہیں کی۔ اب یہ چادر آئی کہاں سے ہے؟ اس کا ایک جواب ہے کہ ایک اعتراض ہوا ہے کہ چادر تطہیر ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ یہ عرش سے آئی ہے، کل مولانا نے ایک نئی بات کر دی کہ یہ سندھ میں بنی، یمن گئی، یمن سے جناب سیدہ کے پاس آئی۔ یہ ظاہری تفسیر ہے، حقیقی نہیں۔ ہاں، یہ وہ تفسیر ہے جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ حقیقی تفسیر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں گوش گزار کروں گا مولا کی زبان سے، لیکن آنے والی مجالس میں۔ ابھی تو چونکہ تمہیدی گفتگو ہے، عنوان کھل جائے میرا موضوع، تو اس کے اعتبار سے میں رفتہ رفتہ جس ترتیب سے حدیث کشا ہے اسی ترتیب سے میں گفتگو کا اپنا سلسلہ جاری و ساری رکھوں گا۔ آثار اہل بیت میں سے سب سے قیمتی دولت کا نام حدیث کشا ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، میں نے فکرہ صرف کیا ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ آثار اہل بیت میں سے، یعنی جو اہل بیت نے اثر چھوڑا ہے، ان اثر میں سے جو سب سے بہترین اثر ہے وہ حدیث کشا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کہ دیکھیے اہل بیت نے آج تک جو کچھ دیا ہے یا وہ اللہ کا کلام ہے یا وہ نبی کی حدیث ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی شیعہ مسلک کے مطابق ممبروں پہ 1400 سال سے جو ممبر پہ شیعہ مسلک کا عالم یا ذاکر گفتگو کرتا ہے، یا وہ قرآن ہوتی ہے یا وہ حدیث ہوتی ہے۔ حدیث میں 14 بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی قول معصوم بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ تو جو کچھ عرض کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہمارے مسلک میں دائیں بائیں دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، میری طرف دیکھیے اور آپ قبلہ کو دیکھیں گے تو نماز صحیح رہے گی۔ زومانی جملہ تھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی یہاں پر۔ ہمارے مسلک میں جو کچھ بھی آج تک ہے، یا خدا کا کلام یا نبی کا کلام، ایک ہی وقت میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، ایک ہی وقت میں خدا بھی کلام کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں سیدہ بھی کلام کر رہی ہے۔ عرش پہ خدا بول رہا ہے، چادر میں سیدہ بول رہی ہے۔ اچھا، ایک میں جملہ عرض کر دوں اگر آپ بیدار ہیں۔ آج چکے مواصلاتی نظام چل چکا ہے، ٹیلی فون، انٹرنیٹ سروس تیز ہو چکی ہے۔ آج آپ یہاں پہ بیٹھے امریکہ لائیو بات کر سکتے ہیں، ویڈیو بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک شرعی مسئلہ بیان کر دوں، ایک ٹیلی فون پہ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، توجہ کیجئے گا، کہ اگر دھلا امریکہ میں ہے، دھلن ہارون آباد میں ہے، تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ دونوں طرفوں کے گواہ ایک نشست میں بیٹھے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ، ذرا بیدار ہو جائیے عزیزوں، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
شاید میں کوئی پیغام پہنچا دوں. دونوں نشستوں کے گواہ یعنی دونوں طرف کے مولانا حضرات ایک نشست میں بیٹھیں گے. ادھر لڑکے والے کے گواہ, ادھر لڑکی والے کے گواہ. اگر نشست ایک نہ ہو تو نکاح باطل ہے. نشست ایک نہ ہو تو نکاح باطل ہے, نکاح ہو نہیں سکتی. دونوں طرفوں کے گواہ ایک ہی نشست میں ہوں تو نکاح ٹھیک ہے ایک ہی وقت میں. اگر شکلیں دکھائی نہیں دے رہی تو کم از کم دونوں کی آوازیں ایک وقت میں ایک نشست میں موجود ہوں. تو یہ مواصلاتی نظام آج بنا ہے, حدیث کی ساتھ 1400 سال پہلے تھی. اللہ آسمان پہ بول رہا تھا سیدہ زمین. مواصلاتی نظام دیکھا حدیث عشاء کا. اچھا کمال یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ چادر کے نیچے کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے, ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. کون کیا کر رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے. قادر مطلق اس بات پہ تعجب نہیں کہ اس نے دیکھا کہ چادر کے نیچے کیا ہو رہا ہے, تعجب اس بات پہ ہے کہ سیدہ دیکھ رہی ہے عرش پہ کیا ہو رہا ہے. سیدہ عزت عطا فرمایا. کمال یہ ہے کہ سیدہ دیکھ رہی ہے عرش پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب یہ سیدہ کیا دیکھ رہی ہے عرش پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے میں مثالیں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے اذہان میں گفتگو پہنچ جائے. ایک مثال سے عرض کروں, ہر گھر میں ماں موجود ہوتی ہے. ماں اپنے گھر کے ہر فرد کی چاپ کو بھی جانتی ہے, قدموں کی آہٹ کو بھی جانتی ہے. آسان کروں, باورچی خانے میں برتن دھو رہی ہے, دروازے پہ دق الباب ہو رہا ہے تو یہ بچے کو بلا کے کہتی دروازہ کھولو تمہارا بابا آیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مصلے پہ گئی, ہاتھ میں تسبیح ہے, دروازے پہ دق الباب ہوا, آواز دے کے کہتی جلدی کرو تمہارا بھائی آیا ہے دروازہ کھولو. نہیں میں جملہ کہہ دوں, روٹی پکا رہی ہے, دروازے پہ دق الباب ہوا, اس نے کہا جلدی کرو تمہارے دادا آ گئے دروازہ کھول دو. میں نے کہا دستک تو ایک جیسی ہے, ماں کو کیسے پتا چلا ہے آنے والا باپ ہے, آنے والا بھائی ہے, آنے والا دادا ہے. انہوں نے کہا ماں چونکہ اپنے گھر کے ہر فرد کی چاپ بھی جانتی ہے, اس کی آہٹ بھی جانتی ہے, لہذا تو یہ حسنین کی ماں ہے, یہ اپنا اختیار بتا رہی ہے کہ میں فقط دنیا پہ اختیار نہیں رکھتی, میں آسمان پہ بھی اختیار رکھتی ہوں. اپنا اختیار بتا رہی ہے کہ میری مملکت کی حدود کہاں تک ہے. اچھا یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر جبرائیل کے آنے سے پہلے سیدہ بیان کرے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ سیدہ کی حدود. اگر جبرائیل کے آنے کے بعد بتائیں تو سیدہ لا محدود. یہ سیدہ زمین پہ بیٹھ کے چادر تطہیر کے اندر سے کیسے دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے. سیدہ زمانے کو پیغام دے رہی ہے کہ میں فاطمہ وہ ہوں جسے جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ زمانہ عقل سے کام لے, سر پہ قرآن رکھ کے کبھی فیصلہ کر. جب بیٹی کو جبرائیل کی ضرورت نہیں تو باپ کو جبرائیل کی ضرورت. جو بول سکتے ہو یار. سیدہ عزت عطا فرمایا. مالکہ آپ کو آباد و شاد فرمائے, کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں جبرائیل کی ضرورت نہیں, جبرائیل کو ہماری ضرورت ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انہیں ضرورت نہیں تو جبرائیل آتا کیوں تھا؟ توجہ کیجئے گا یار, جو صاحبان عرفان بیٹھے ہیں ان کے لیے فکرہ ہے. پھر جبرائیل آتا کیوں تھا؟ اچھا اسے سمجھانے کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں. کبھی قرآن میں خدا کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا.
کبھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کبھی کہتا ہے میں نے قرآن کو ایک ہی بار نازل کر دیا. نہیں، آپ غور نہیں کر رہے. کبھی کہتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، کبھی کہتا ہے سارے کا سارا نازل کر دیا. اچھا اگر تھوڑا کیا تو پھر سارا نہیں؟ یار بول سکتے ہو جو. اگر سارا کیا تو پھر تھوڑا تھوڑا نہیں، یہ تھوڑا. اچھا اس کے درمیان ایک چیز ہے، وہ ہے وحی. کبھی کبھی آتی ہے آسمان سے، تو یا سارا اترا یا تھوڑا تھوڑا اترا. تو یہ وحی کیا ہے؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن تو سارا ایک مرتبہ محمد کے دل پہ نازل ہو گیا. سارا ایک مرتبہ محمد کے دل پہ نازل ہو گیا. جبرائیل اس لیے آتا تھا کہ آ کے بتاتا تھا یا نبی اللہ اب اس آیت کے نزول کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ آیت پڑھنے کا ٹائم. بول سکتے ہو یار. اسے علم کلام میں کہتے ہیں وحی. نشاندہی کے لیے جبرائیل آتا تھا. اچھا جبرائیل ہے کون؟ اس کے اور سیدہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کے راوی کو جبرائیل کہتے ہیں. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اس گفتگو کے راوی کو جبرائیل کہتے ہیں. تو وہاں کا راوی تو جبرائیل ہے، تو یہاں کا بھی کوئی راوی ہونا چاہیے. اب حدیث کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. رویہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری. سیدہ نے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو حدیث قصہ کا راوی بنایا. توجہ کیجئے گا، ابھی میں نے حدیث قصہ کا راوی بیان کرنا ہے. حدیث قصہ تو ابھی شروع ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا. سوال یہ ہے کہ سیدہ نے حدیث قصہ کا راوی جابر کو کیوں بنایا؟ سلمان کو کیوں نہیں بنایا؟ جنہیں چچا کہتی تھی. ابو ذر کو کیوں نہیں بنایا جو ایمان میں انڈر میٹرک تھے؟ یار آپ توجہ نہیں کر رہے. سلمان کو کیوں نہیں بنایا جس نے ایمان میں میٹرک کی تھی؟ جو بول سکتے ہو یار، 10ویں درجے پہ فائز تھے. اچھا یہ تو مردوں کی بات تھی. سیدہ نے حدیث قصہ فضہ کے حوالے کیوں نہیں کی؟ اسما کے حوالے کیوں نہیں کی؟ کل کی گفتگو اگر ذہن میں موجود ہو تو ام سلمہ کے حوالے کیوں نہیں کی؟ یہ تو گھر کی ہے نا، ہاشمی ہے. یہ جابر کو کیوں چنا؟ یہ ہے راز. حدیث قصہ کا راز سنیے گا. جابر کو کیوں چنا؟ اسے سمجھنے کے لیے پہلے جابر کو سمجھنا پڑے گا. یا جو بول سکتے ہو. شیعوں پہ اعتراض ہے. سید آپ کو بات فرمائیں. شیعوں پہ اعتراض ہے یہ اپنے ممبروں پہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. لو آج میں نبی کے صحابی کا ذکر کرنے لگا. بولیے گا یار. سیدہ عزت عطا فرمائیں. جابر باپ کا نام عبداللہ، مدینے کے انصاری. جملہ آپ کی آغوش میں چاہے جیسے مرضی سنیے. جابر باپ کا نام عبداللہ، جابر باپ کا نام عبداللہ، جابر باپ کا نام عبداللہ. ہم اسے صحابی مانتے ہیں جسے کم از کم باپ کے نام کا پتہ ہو. جو بول سکتے ہو یار. سیدہ عزت عطا سارے مل کے مالکہ آباد فرمائے. آپ کو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ سیدہ رحمت نازل کرے. جابر باپ کا نام عبداللہ. یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ مدینے کے انصاری ہیں. مدینے میں 2 طرح کے صحابی تھے، ایک مہاجر ایک انصار. یہ عبداللہ انصاری تھے. ان کی عمر 100 برس کی تھی. 100 برس کی عمر میں نبی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنگ احد میں نبی کی نصرت کرتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے. یہ جناب عبداللہ. ابھی میں جابر نہیں بیان کر رہا، ابھی عبداللہ سنیے گا. میرے نوجوان دوست کہتے ہیں کہ ممبروں پہ نئی باتیں ہونی چاہیے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ ممبر چٹکلوں کے لیے نہیں، یہ استدلال کے لیے ہے. مقصد کیا ہے؟ مجلس حسین میں کوئی آئے تو اپنے دامن میں کچھ لے کے جائے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام
مولا سے پوچھا تھا مولا کامیاب مجلس کون سی ہوتی ہے جس میں نعرے بہت لگے، یا کامیاب مجلس کون سی ہوتی ہے جس میں گریہ بہت ہو؟ امام مسکرا کے کہتے نہیں، کامیاب مجلس وہ ہے جس میں آنے والا اپنے دامن میں کچھ لے کے جائے۔ اسی لیے میں منبر پہ وہ بات کر رہا ہوں جو بہت کم کی جاتی ہے۔ سنیے گا، عبداللہ 100 سال کی عمر میں یہ مدینے سے گزر رہے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، نئی بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں، صحابہ کا مجمع تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ انصاری، عبداللہ کہتے ہیں جلدی کرو یہاں سے کہ محفوظ مقام پہ پہنچ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا طوفان آنے والا ہے، کہا طوفان آنے والا ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں عبداللہ نعوذ باللہ تم کیا کوئی نبی ہو جو غیب کی باتیں بتا رہے ہو؟ کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں لیکن طوفان آنے والا ہے۔ عبداللہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا یہ جو چڑیا جا رہی ہیں یہ چڑیاں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی جلدی سے محفوظ مقام پہ چلے جا۔ جو بول سکتے سارے مل کے بھائی سیدہ عزت عطا فرمائے۔ اب تجسس کی عالم میں ہوا کیا؟ آندھی آئی، طوفان آیا، بارش ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، نئی بات اب کر رہا ہوں۔ بارش ہوئی، داد اگر میں چاہوں تو چھین کے لے لوں۔ میں توجہ کر رہا ہوں عزیزوں، میں ہر آدمی تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ بارش آئی، مدینہ بھیگ گیا، بارش تھمی، صحابہ کرام بھاگتے ہوئے آئے۔ مجھے نہیں پتا کون تھے، کوئی بھاگنے والے ہی ہوں، نام تاریخ سے پوچھنا مجھے نہیں پتا۔ بھاگتے ہوئے آئے، سانسوں کے ساتھ سانسیں نہیں مل رہی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کمال ہو گیا، یہ عبداللہ غیب کی باتیں بتا رہا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا اس نے کہا طوفان آنے والا ہے۔ ہم نے کہا تجھے کیا پتا طوفان آنے والا ہے؟ اس نے کہا یہ چڑیاں جاتی ہوئی بتا رہی ہیں۔ اللہ کا رسول کہتے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ عبداللہ سے پوچھو جو بول سکتے۔ سنیے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ عبداللہ سے پوچھو۔ اتنے میں عبداللہ انصاری آ گئے۔ توجہ عزیزان محترم، جیسے ہی عبداللہ انصاری آئے، اب نبی کہتے ہیں عبداللہ میں نہیں پوچھ رہا، یار جو بول سکتے ہو سیدہ، میں نہیں پوچھ رہا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو نے یہ پرندوں کی بولیاں کب سے سیکھ لی ہیں؟ خدا کی قسم اگلے سال تک کھڑے ہو کے داد دو داد کم ہوگی۔ عبداللہ کا جملہ وزنی ہوگا۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے نبی کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ چند دن پہلے آپ مصلی پہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے، کھجور کھا کے گٹھلی نکال کے آپ نے مصلی کے باہر رکھی ہے، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا یا رسول اللہ حسنین کا صدقہ مجھے دے دو، حسنین کا صدقہ مجھے دے دو۔ آپ نے وہ مجھے دے دی، میں نے اپنے منہ میں رکھی، میں چوستا جا رہا تھا، مجھے چرند پرند کی زبانوں کا علم ہو گیا۔ فرمائے میں ایک جملہ کل عرض کیا تھا، ایک جملہ آج عرض کر رہا ہوں، علی کا نام نہ ڈر کے لیا کرو نہ شرم کر کے لیا کرو، اس لیے کہ علی وہ امام ہے جس نے کسی میدان میں تمہیں شرمندہ نہیں کیا ہے۔ جو بول سکتے ہو یار بول کے دل کھول کے پڑھ نعرہ پیدری سوالک نعرہ جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے جیسے مرضی سننا، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، نماز قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی آباد و شاد رہے، کسی کمینے کا محتاج نہ کرے سیدات کو۔ یہ ہے عبداللہ، اس عبداللہ کا بیٹا ہے جابر۔ میں نے راز بتانا ہے لیکن جملہ میں ابھی کمپلیٹ کر دوں پھر جناب جابر پہ آؤں۔ کہا یا
रसूल अल्लाह आपने गुठली दी, मैंने गुठली मुंह में रखी, चूसता जा रहा था, परिंदों की जुबान भी समझ गया, जानवरों की जुबान भी समझ गया, चरिंदों की जुबान भी समझ गया। सर पे कुरान रख के सुन्नी शिया फैसला करे, जो रसूल की जुबान से तार गुठली चूस ले वो तो इस मंजिल पे पहुंच जाता है जो खुद रसूल की जुबान चूस। बोल सकते हो यार, सैयदा इज्जत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। सैयदा इज्जत अता फरमाया आपको। ये जनाब अब्दुल्ला थे, इनके बेटे का नाम है जाबिर, और जाबिर नाम के 3 सहाबी गुजरे हैं। एक जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी नबी का सहाबी, एक जाबिर बिन यजीद जोफी जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर का सहाबी, एक जाबिर इब्ने हयान इमाम जाफर सादिक का सहाबी। अब चूंकि अगर गुफ्तगू का कहीं मोड़ बना तो जाबर जोफी का जिक्र भी करूंगा, जाबर हयान का तस्करा भी करूंगा, लेकिन आज जो तस्करा करना है वो तस्करा है जनाब जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। ये जनाब जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हैं कौन? नबी के सहाबी कैसे हैं? 80 जंगें नबी ने लड़ी हैं अपनी जिंदगी, उनमें से 21 जंगें वो हैं जिन्होंने नबी ने खुद शिरकत की। जिस जंग में नबी खुद शिरकत करे उसे कहते हैं गजवा। गजवे की जमा है गजवात। जिसमें नबी खुद ना जाए, अपने जैसा कोई भेज दे, जो बोल सकते हो, उसे कहते हैं करिया। करिया की जमा है किराया। अब जुमला सुनिएगा, 21 गजवात जिसमें नबी ने खुद शिरकत की, उन 21 गजवात में से 19 गजवात वो हैं जिनमें जाबिर नबी के साथ। सुनिएगा, तारीखी बातें सुनने की भी आदत डालिए। 19 गजवात वो हैं जिनमें जाबिर नबी के साथ हैं। अच्छा, नबी के बाद 12 नकीब गुजरे हैं। नबी नकीब पता किससे कहते हैं? जिसने अली से दगा ना किया हो, सैयदा से बेवफाई ना की हो। उन 12 नकीबों में एक नकीब है जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। नबी के बाद 6 रावी ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नबी की रिवायात हैं, नबी की हदीस हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा नबी की हदीसों को नकल किया है। उन 6 में से एक जनाबे जाबिर हैं। फकत ये नहीं कि नबी के साथ जंगों में शिरकत की, नबी के नकीब हैं, नबी के रावी हैं। नबी के बाद अली के साथ जितनी जंगें लड़ी गई, हर जंग में अली के साथ जनाबे जाबिर थे। जंगे सफीन में साथ, जंगे जमल में साथ, जंगे नहरवान में साथ, ये सारी जंगों के साथ जनाबे जाबिर मौजूद है। फकत ये नहीं, जंगे सफीन में 50 शिया वो थे। तवज्जो कीजिएगा, मैं एक नाजुक सा जुमला कह रहा हूं, जिन्हें शुरतुल खमीस कहा जाता है। 50 शिया वो जिन्हें शुरतुल खमीस, शुरतुल खमीस क्या कहते हैं? जिन्होंने, जुमला कह रहा हूं, जिन्होंने मौत पर अली के हाथ पे बैत की थी। चलो मैं और जुमला कहता हूं, शिया किसे कहते हैं? शुरतुल खमीस उस शिया को कहते हैं जो गदीर के अली को और गैब के महदी को मानता हो। जुमला आपके हवाले 90,000 या 1.25 लाख या 1 लाख, जितना भी तारीखों ने लश्कर लिखा है कि सफीन में वो सारा अली के साथ जो लश्कर था, क्या सारे का सारा शिया था? नहीं, सिर्फ 50 शिया थे। उन 50 में से एक शिया जाबिर है। जो बोल सकते हो यार, सैयदा इज्जत अता फरमाए। उन 50 में से एक शिया जो गदीर के अली को, गैब के महदी को मानता हो, उसे शिया कहते। उन 50 शियों में एक शिया अली है। अच्छा, आइमा ताहरीन की जिंदगी में तवज्जो कीजिएगा,
آئمہ طاہرین کی زندگی میں 4 افراد ایسے تھے کہ جن پر آئمہ اپنا سارے کا سارا علم لٹا دیتے تھے. ان 4 میں سے 4 صحابوں میں سے ایک صحابی ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کہ آئمہ اپنا سارا علم انہیں دے دیتے تھے. اچھا جناب جابر کی ایک عظمت اور سنیے کہ جابر کی عظمت کیا ہے. خدا کی قسم قربان جاؤں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر عالم ہے. پیچھے رہ گئے یار آپ. کیا کون رہا ہے؟ باقر العلوم، علم پھیلانے والا، علم بانٹنے والا، علم ایجاد کرنے والا. جعفر صادق کا باپ وہ کہہ رہا ہے جابر عالم. جملہ سننا یار، وہ کہہ رہا ہے جابر عالم. جابر عالم. میں راز بتا رہا ہوں کہ سیدہ نے جابر کو حدیث کی شاہ کیوں دی. جملہ سننا. 5ویں امام فرما رہے کہ جابر عالم ہے. ایک شخص آ گیا، آپ کہتا مولا آپ نے کہا جابر عالم؟ کہاں مولا دلیل؟ کہا اسے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے. پیچھے رہ گئے یار آپ. نا عزیزو، میرے مسلک کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ میرے مسلک کا نقصان یہ ہے کہ ڈرائیوروں کو علامہ بنا کے منبر پہ بٹھا دیا گیا. آپ غور نہیں کر رہے. 5ویں امام فرما رہے ہیں جابر اس لیے عالم ہے کہ اسے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے. ایک آیت کی، ایک سورے کی نہیں، ایک آیت کی. آیت بھی سنیے، اس کی تفسیر بھی سنیے. امام فرماتے ہیں جابر اس لیے عالم ہے کہ اسے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر معلوم. وہ کہتا مولا وہ کون سی آیت ہے جس آیت کی تفسیر جابر کو معلوم ہے؟ امام نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 85. ان الذی فرض علیک القرآن لا رعادک الی معاد. تحقیق اللہ نے قرآن فرض کر دیا ہے اور ایک زمانہ آئے گا کہ لٹایا جائے گا. امام فرماتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس آیت کی تفسیر جابر کو معلوم ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. اچھا اس آیت کا ایک معجزہ سنیے. یہ آیت کیا ہے؟ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہو، اس آیت کو دایاں کندھا پکڑ کے آیت پڑھ کے دم کر دو، وہ جہاں پہ بھی سفر پہ جائے گا خیریت سے واپس آئے گا. اس لیے کہ اس کی خیریت کی ضمانت آیت میں موجود ہے. اچھا ایک اور سن لیجئے بات. اگر کسی کے بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو، کسی مرد کو گھر سے بھاگ جانے کی عادت ہو، گھر سے بھاگ جانے کی عادت ہو، یہ آیت تعویذ بنا کے اس کے بازو پہ باندھ دو، گھر سے بھاگنا چھوڑ دے گا. میں ہاتھ جوڑ کے رسول کائنات کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ کاش یہ آیت احد کے میدان میں آئی ہو. سیدہ عزت سیدہ عزت عطا فرمائے. مالکہ کسی کا محتاج نہ کرے. آپ کو سمجھنے والے بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، ان کے لیے گفتگو میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں. فرمایا اس آیت کو باندھ دو، وہ خیریت سے لوٹے گا. جسے بھاگنے کی عادت ہو اس کے بازو پہ باندھ دو. اب جملہ سنیے. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جابر اس آیت کا مفسر ہے. جابر کو اس آیت کی تفسیر معلوم ہے. اب علماء نے امام سے لے کے اپنی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی حقیقی تفسیر یہ ہے اللہ زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب حکومت علیہ کا اعلان ہوگا، 12واں محمد دنیا میں آئے گا، رجت کا زمانہ آئے گا. جب رجت کا زمانہ آئے گا قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور انہیں بلا بلا کے پوچھا جائے گا. فرمایا جابر اس آیت کا مفسر ہے. اس کا مطلب ہے جابر وہ شیعہ ہے جو غدیر کی علی کو بھی جانتا ہے، غیبت
عطا فرمائے آپ کو. یہ جناب جابر. اچھا جناب جابر کی عزت عظمت اور فضیلت کا ایک فکرہ اور سنو کہ جابر ہیں کون. جابر کہتے کسے ہیں. ایک دن جابر سے بہت سی حدیثیں ہیں. ایک دن جابر مسجد نبوی میں آئے. مقاصد الہیہ کا ترجمان ممبر پہ تھا. یار میں جملہ کہہ گیا آپ بڑی آرام سے سن لیتے. لفظ ہوتے ہیں جو داد مانگتے ہیں. مقاصد الہیہ کا ترجمان ممبر پہ تھا. جابر قریب آئے. قریب آ کے کہتے یا رسول اللہ. جی جابر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا رسول اللہ اس آیت میں اولی الامر کون ہے؟ نبی نے فرمایا انتظروا انتظار کرو. جابر پھر کھڑے ہوئے. پھر کھڑے ہو کے کہتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا رسول اللہ اس آیت میں اولی الامر کون ہے؟ کہ انتظروا. جابر انتظار کرو. جابر انتظار کرنے لگا. جابر پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے پہ علم کا دروازہ آ گیا. اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے پہ علم کا دروازہ آ گیا. جابر کی ایک نظر علی کے چہرے پہ, ایک نظر نبی کے چہرے پہ. یا رسول اللہ اولی الامر کون ہے؟ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اولی الامر کون ہے؟ اللہ کا رسول منبر پہ بیٹھ کے مسکرا کے کہہ رہا ہے جابر دیکھ بھی رہے ہو, پوچھ بھی رہے. بالکا کو آباد فرمائے. یہ جناب جابر ابھی سنیے, ابھی تو حدیث قصہ کی ابتدا ہو رہی ہے. کہ جناب جابر کہتے میں کیوں نہ پوچھ لوں علی کے بعد کون. نبی نے جابر کا ذہن پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک فکرہ کہا. فکرہ سنیے گا. اتنی تمہید کے بعد میں نے اب بتانا ہے کہ حدیث قصہ جابر کے حوالے کیوں کی ہے. توجہ کیجئے گا. اتنا فکرہ تمہید سنیے. کہا کہ علی کے بعد کون؟ نبی نے فوراً پڑھا. کرواتے ہیں اولہم علی ثم الحسن ابن علی ثم الحسین ابن علی ثم العلی ابن الحسین ثم المحمد ابن العلی ثم الجعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم العلی ابن موسیٰ ثم المحمد ابن علی ثم العلی ابن محمد ثم الحسن ابن علی ثم الحجت القائم المہدی صلی اللہ محمد. پوری حدیث اس لیے تلاوت کی تاکہ میرے بچوں کو پتہ چل جائے ہمارے اماموں کے نام کیا ہیں, ان کے باپ کے نام کیا ہے. توجہ نہیں کی آپ نے. فرمایا پہلے علی, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد سجاد, سجاد کے بعد محمد باقر. یہاں پہ آئے نا تو ایک مرتبہ رکے اور رک کے کہتے جابر تم محمد باقر کا زمانہ پاؤ گے. اسمی اس کا نام میرے نام پہ ہوگا. شمائلہ شمائلی اس کی صورت میری صورت جیسی ہوگی. اس کا کردار میرے کردار جیسا ہوگا. اس کی گفتار میری گفتار جیسی ہوگی. اس کی طبیعت میری طبیعت جیسی ہوگی. اس کی نیت میری نیت جیسی ہوگی. اس کی حیثیت میری حیثیت جیسی ہوگی. اس کا اٹھنا میرے اٹھنے جیسا ہوگا. اس کا بیٹھنا میرے بیٹھنے جیسا ہوگا. اس کا چلنا میرے چلنے جیسا ہوگا. اس کا سونا میرے سونا جیسا ہوگا. جابر جب تم اس کا زمانہ پاؤ نا فخر سلامی تو اس کو میرا سلام کہنا, اس کو میرا سلام کہنا, اس کو میرا سلام کہنا. ہاتھ جوڑ کے بارگاہ رسالت میں عرض کروں یا رسول اللہ ہارون آباد کی امام بارگاہ سے پیارے پیارے مومنین کی ابتدا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. آپ کے بغل میں علی ہے, علی کی بغل میں حسن ہے, حسن کی بغل میں حسین ہے. آپ علی سے کہہ دو کہ علی تم حسن سے کہہ دینا, حسن تم حسین سے کہہ دینا, حسین تم سجاد سے کہہ دینا. جب باقی رہے تو اسے میرا سلام کہہ دینا. یہ جابر سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ جابر سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ جابر سے کیوں کہہ رہے ہو؟ ادب نہیں ہے کہ آپ آگے رسالت آئے صفدر عباس کا مکل نہ بن, جاہل نہ بن. میں زمانے کو بتا رہا ہوں صحابیت ہے امانت داری کی چیز, صحابیت ہے امانت داری کی چیز, صحابیت ہے امانت. جو بول سکتے ہو یار سیدہ عزت عطا فرمائی. نہیں جو پیچھے رہ گئے ہو, جو پیچھے رہ گئے ہو ان کو ساتھ ملانے کے لیے سب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاریخی نعرہ. جبرائیل کے پروں پہ پرواز کر کے ابھی نجف پہنچ جائے گا. جملہ آپ کے حوالے اور زمانے والوں جب نبی خائن کو سلام نہ دے تو کسی بے ایمان کو اسلام کیسے؟
आपने समझा ही नहीं। सहाबियत है अमानतदारी की चीज। सहाबी उसे कहते हैं जो किसी अमानत में खियानत ना करे। सहाबी उसे कहते हैं जो किसी अमानत में खियानत ना करे। जैसी अमानत हो वैसी अमानत पहुंचाए, जैसी अमानत हो वैसी अमानत पहुंचाए। अब भी समझ में नहीं आया सैयदा ने हदीस के साथ जाबिर को क्यों दी? इसलिए कि सैयदा जानती थी कि ये अमीन है, खायर नहीं। क्या बोल सकते सारे मिलके सैयदा ऐसा बता फरमाया। क्या कहने आपके और आपके सुनने के क्या कहने? सैयदा आप पे राजी हो। आप समझ में आया हदीस किसा जाबिर को क्यों दी? इसलिए जाबिर को हदीस किसा दी कि ये अमीन है, जैसी बताऊंगी वैसी पहुंचेगी। दूसरा राज सुनिए, जाबिर को हदीस किसा क्यों दी? दूसरा राज ये है कि नबी के सहाबा में से सबसे आखिर में मरने वाला सहाबी जाबिर है। सैयदा जानती थी कि देर तक जिंदा रहेगा, देर तक ये बताता रहेगा कि चादर में मोहम्मद कैसे आए, चादर में अली कैसे आए, चादर में हसन कैसे। ये बोल सकते हो यार, सैयदा इज्जत अता फरमाया, मालका को आबाद फरमाया। हिकमत समझिए सैयदा की, कि सैयदा की हिकमत क्या है कि जाबिर को क्यों हदीस किसा दी? इसलिए दी। अच्छा, जाबिर की बहुत सी हदीसें हैं जैसे जिसके रावी है, जैसे हदीस कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। नबी फरमाते हैं कि अपनी मजलिस को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। इसका रावी भी जाबिर है। नहीं, जो अभी भी खामोश रह गया उनके लिए फिक्र करता हूँ। बाद रसूल मदीने की गलियों में जनाबे जाबिर घूमते, कभी गली में, कभी चौक में, कभी किसी जगह पे खड़े होकर कहते अलीयुन खैरुल बशर, अलीयुन खैरुल बशर, अलीयुन खैरुल बशर, अली बेहतरीन बशर है। इससे अगला जुमला सुनना, फकत ये नहीं कहते थे अली बेहतरीन बशर है, बल्कि जाबिर का अगला जुमला है। जाबिर कहते हैं फकत ममान काफरा, फकत ममान अनकरा फकत कफर। जिसने अली का इनकार किया वो काफिर हो गया। और अगला जुमला सुनना, जाबिर मदीने की गलियों में कहता है जो अली पे शक करे जाके उसकी माँ का किरदार तलाश करे। ऐसे नहीं, बिखर के नहीं। अगर नारा लगाना है तो मिल के नारा लगाओ सारे। सैयदा इज्जत अता फरमाया आपको। जाबिर की एक फजीलत और बयान करूं। जिन मासूमों की जियारत जाबिर ने की है, एक नबी, एक अली, एक हसन, एक हुसैन, एक सज्जाद, एक मोहम्मद बाकिर, खुद जनाब सैयदा। यार आपकी अपनी मर्जी। 7 मासूमों की जियारत की जनाब जाबिर ने। सुनिए, रावी अमीन चाहिए था जो देर तक फजाइल अहले बैत को संभाल सके, इसलिए जाबिर को चुना। कौन समझेगा अजमत जाबिर क्या है? अच्छा, जाबिर की इज्जत पता नहीं 2 दिन 3 दिन कितने दिन जाबिर का जिक्र हो, पता नहीं। मैं आज खत्म कर दूं, ये तो मेरे मिजाज पे है और आपके सुनने पे है। सुनिएगा, जाबिर की शख्सी का नाम है, जाबिर की शख्सियत का नाम है। जाबिर की सबसे बड़ी फजीलत पता क्या है? ये करबला का सबसे पहला वायर है। सबसे पहला ज़वार हुसैन इब्ने अली जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी। इससे पहले किसी ने करबला में कब्र हुसैन की जियारत नहीं की। सबसे पहला कब्र हुसैन की जियारत करने वाला ज़वार हुसैन इब्ने अली जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी। और सुनिएगा, तारीख में यह अलहदा बात है, अलहदा मौजू है कि जनाब जाबिर जिंदा थे तो करबला क्यों नहीं गए? जनाब जाबिर की फैमिली कहाँ पे? तारीख गवाह है
زوجہ قید میں تھی، بہن قید میں تھی، بچے قید میں تھے، جناب جابر کی ساری اولاد قید میں تھی۔ کربلا نے جا پہنچی کہ کربلا کا پہلا زوار جب کربلا پہنچا ہے نا اپنے غلام کے ساتھ، تو طول عمر کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، دریائے فرات پہ وضو کیا تو جوتا اتارا، غلام کہتا ہے جوتا پہنیے، جناب جابر چھڑک کے کہتے تجھے پتہ نہیں اس زمین پہ زہرا کا لہو بکھرا ہوا، اجرک من الزہرا۔ سیدہ ان رونے والی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، شرم کر کے نہیں رونا، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ 2 محرم ہو چکی ہے، 8 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ آج ایک عجیب رخ سے مشاہد پڑھنا چاہتا ہوں، اور پتہ ہے کس کا مشاہد پڑھنا چاہتا ہوں؟ جو کربلا کا چشمدید گواہ ہے، جو 40 سال خون رویا ہے، جو ابھی بھی نہیں رو سکا ہے، اس کے لیے جملہ کہہ دوں، جو 24 سال کی عمر میں ضعیف ہو گیا۔ اجرکم من الزہرا۔ میں تاریخ کے فکرے سے سیدہ مجھے ہمت عطا کرو، میں یہ روایت پڑھ لوں، یہ برداشت کر لیں۔ میں نے تاریخ اور مقتل کی ذمہ داری سے 5 مقام ایسے دیکھے ہیں جن 5 مقام پہ سید سجاد جلال میں آیا۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں، آپ سن لیں۔ پہلا مقام کون سا ہے جب سید سجاد جلال میں آیا ہے؟ خدا کرے میں پڑھ لوں اور آپ برداشت کر رہے۔ پہلا مقام جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں، سجاد تلوار نیام سے نکال کے، کس کی جرات جو میرے ہم کے جنازے پہ تیر مارے؟ مظلوم کربلا نے آواز دی، عباس روکو سجاد کو، میرے بعد حجت خدا ہے۔ پہلی مرتبہ سجاد جلال میں آیا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا ہے۔ خدا کی قسم، حسن کے جنازے پہ تیر اور سجاد کا جلال روکنا عباس کا کام تھا۔ پوچھو مجھ سے صفدر عباس دوسری مرتبہ کب سید سجاد جلال میں آیا ہے؟ جنہیں کل کی روایت ذہن میں ہو، دوسری مرتبہ جب ولید کے دربار میں حسین ابن علی کے قتل کا نام آیا ہے نا، تو دروازے کو ٹھوکر مار کے سجاد جلال کے عالم میں اندر ہے۔ حسین نے ہاتھ سے روکا، روکے کہا سجاد رک جا، مدینہ میرا مقتل نہیں، ولید میرا قاتل نہیں ہے۔ مشکل سے روکا ہے۔ اللہ کرے میں تیسرا مقام پڑھ لوں، آپ سن لے۔ پہلا مقام حسن کے جنازے پہ جلال آیا، دوسرا مقام ولید کے دربار پہ جلال آیا، تیسرا مقام کب ہے جب سید سجاد کو جلال آیا ہے؟ جب اہل حرم کا قافلہ تیار ہو گیا ہے نا، تو ایک مرتبہ محمل منگوائے گئے ہیں۔ جب محمل آئے ہیں نا، تو علی ابن ابی طالب نے 40 ہجری میں جب اپنی حویلی بنوائی تھی نا، تو حویلی کا مرکزی دروازہ اونچا بنوایا تھا۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا، یا علی یہ مرکزی دروازہ اتنا اونچا کیوں بنوا رہے ہو؟ علی رو کے ماتم کر کے کہتے تھے، ہو سکتا ہے کسی دن اس دروازے کے اندر سے محمل گزارنے پڑ جائے۔ آپ کا اپنا مقدر ہے، آپ سوچ کے رو رہے ہو۔ یہ دن ذاکروں کے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ آ گیا محمل حویلی میں، سیدہ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا سیدہ کے قریب آئے، قریب آ کے کہتے سیدہ ساری بیویاں سوار ہو گئی، آؤ میں آپ کو سوار کروا دوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی بھیا ناراض نہ ہونا، آپ مجھے سوار نہ کروائیں۔ تاریخ کا جملہ ہے، علی اکبر آگے بڑھے، پھپھی اماں آؤ میں سوار کرواؤں۔ کہا بیٹا ناراض نہ ہونا، تو بھی پیچھے ہٹ جا۔ جناب قاسم آگے بڑھے، آؤ پھپھی اماں میں سوار کرواؤں۔ کہا بیٹا قاسم آپ بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ اونو محمد آگے بڑھے، اماں ہم سوار کروائیں۔ کہا بیٹا تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب کسی سے سوار نہیں ہو رہی تھی نا، تو حسین ابن علی آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے بہن مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں سوار کون کروائے گا؟ اللہ جانے میں کیسے بیان کروں، آپ کیسے سنیں گے؟ سیدہ رو کے کہتی بھیا مجھے سوار وہ کروائے جو مجھے اتار سکے، مجھے سوار وہ کروائے جو مجھے اتار سکے۔ حسین نے آواز دی سجاد زین العابدین
آج رخ من زہرا سیدہ آپ کی آوازوں پہ رحمت کر آپ پھوپھی کو سوار کروا سید سجاد نے پھوپھی کو سوار کروایا محمد تیار ہو گئے اب تاریخی جملہ تیسری مرتبہ سجاد کو جلال کا بایا جملہ سنیے گا مدینے کی گلیوں میں آ کے سجاد آواز دیتے خبردار اہل مدینہ کوئی گلی میں نہ آئے زہرا کی بیٹیاں آ رہی ہے میں نے جملہ پڑھ دیا آپ نے بڑے آرام سے سن لیا خبردار اہل مدینہ کوئی مدینے کی گلی میں نہ آئے محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں تاریخ نے جملہ لکھا ہے نبی کا ایک صحابی جس کا نام عروہ تھا آنکھوں سے اندھا تھا کانوں سے بہرا تھا اتنا بہرا تھا کہ اگر بادل بھی گرجے نا تو آواز کانوں تک نہیں آتی تھی ایک مرتبہ اپنی 8 سال کی بیٹی کو قریب بلایا برا کے کہتا ہے بیٹی یہ مدینے میں اتنی رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں آپ نے بڑی آرام سے سنیا شرم نہ کرو دادارو ماتم کی تیاری کرو بیٹی آج مدینے میں اتنی رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں کیا محمد کا جنازہ نکلا ہے جملہ سنو 8 سال کی بیٹی منہ پہ ماتم کر کے کہتی بابا محمد کا جنازہ نہیں محمد کی بیٹیوں کے جنازے نکل تیرا اپنا مقدر ہے تو شرم کر کے رو بس ازاداروں کا بابا محمد کا جنازہ نہیں محمد کی زندہ بیٹیوں کے جنازے نکل رہے ہیں محمد کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے محمد کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے 8 سال کی بچی کو قریب بلایا قریب بلا کے کہتا جلدی کر میرا ہاتھ پکڑ مجھے مولا حسین تک لے جا میں مولا حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا جہاں مرضی چلے جانا عراق نہ جانا میں نے آپ کے نانا محمد سے سنا تھا عراق میں ایک میدان ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے جس میدان میں میرا نواسا حسین 3 دن کا پیاسا دبا گیا آج رخ من زہرا خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے سیدہ راضی ہو شرم نہ کرنا ازاداران مظلوم کربلا ازاداروں ایک مرتبہ بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑا مدینے کی پہلی گلی مڑی قدموں کیا ہٹ کو محسوس کیا جلال آ گیا حسین کے بیٹے کو تلوار نے عام سے نکال کے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا کوئی گلی میں نہ آئے محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں حسین نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا سجاد تلوار نے عام میں ڈال دے یہ تو نانا کا صحابی ہے کانوں سے بہرا ہے آنکھوں سے اندھا ہے سید سجاد ماتم کر کے کہتے بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اندھے صحابی پہ میری پھوپھیوں کی نظر پڑ جائے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے سید سجاد جب شام کے بازار میں 5 لاکھ شرابی ناچ رہا ہوگا سیدہ کے سر پہ آج رخ من زہرا سیدہ ان رونے والوں کی آوازوں پر رحمت نازل کرے کسی کمینے کا روحانیت ہے یقیناً مجلس میں 12واں امام موجود ہوگا خود سید سجاد موجود ہوں گے یقیناً میری ماں بہنوں میں سیدہ فاطمہ زہرا آ گئی ہوگی شام سے چل کے سیدہ زینب آ گئی ہوگی 4 سال کی پوری بطول آ گئی ہوگی روحانیت ہے نا مجلس میں ایک مرتبہ سن لیجئے گا پہلا مقام حسن کے جنازے پہ دوسرا مقام ولید کے دربار میں تیسرا مقام رخصت کے وقت اب مجھ سے پوچھو چوتھی مرتبہ سجاد کب جلال میں آیا ہے جب حسین کا قافلہ جا رہا تھا راستے میں ہر نے لگام میں ہاتھ ڈالا ہے نا تو سجاد جلال میں آ گئے تلوار نے عام سے نکالی حسین نے تلوار پہ ہاتھ رکھا رکھ کے کا سجاد معمولی گستاخیوں پہ جلال میں نہ آیا پر تلوار نے عام میں رکھ کے کا بابا کیا اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہونی ہے حسین ماتم کر کے کہتے بیٹا ابھی شام کا بازار ابھی شام کا آج رخ من زہرا شرم نہ کرنا زاداروں نے مظلوم کربلا اللہ کرے میں 5واں مقام پڑھ لوں آپ 5واں مقام سن لیں خدا ان ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے سیدہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے پہلا مقام حسن کے جنازے
मकाम वलीद के दरबार में, तीसरा मकाम रुख सगी वक्त मदीने की गलियों में, चौथा मकाम जब हुरने लगाम में हाथ डाला। मुझसे पूछो पांचवा मकाम कब है? पांचवा मकाम जब शबे आशूर शिमर कमीना लश्कर लेके करबला के मैदान में पहुंचे है ना, तो लश्कर से कहता घोड़ों से नहीं उतरना, पिछले साथ के करीब आया, करीब आके कहता बताओ क्या फैसला हुआ है? कहा हुसैन नहीं मानते। एक मकाम मुझे कहता है मुझे बताओ तो सही अली की बेटियों के खेमे किस तरफ है? आपकी अपनी मर्जी है, आप शर्म करके रो रहे हो। कहा मुझे बताओ अली की बेटियों के खेमे किस तरफ है? ये कमीना हाथ का इशारा करके कहता वो अली की बेटियों के खेमे। ये अपने लश्कर से कहता है उतरना नहीं, घोड़ों को मोड़ो खेमों की तरफ। ये लश्कर लेके खेमे की तरफ गया, सज्जाद तलवार लेके खेमे से बाहर आए। चचा अब्बास यजीदी फौज आ गई। एक मर्तबा हुसैन करीब आए, सज्जाद की तलवार पे हाथ रखा। तूने करबला नहीं लड़नी, तूने शाम लड़नी है। तलवार छोड़ दी, कमर पे हाथ रख दिया। एक मर्तबा खेमे में आए और आगे का बाकिर मैं बीमार हो गया, बाकिर मेरी कमर टूट गई, बाकिर मुझे करबला नहीं लड़ना, बाकिर मुझे शाम। माथे में हुसैन